کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرق نہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنی نہ زنا نہیں کریں گی۔ اس کا مطلب جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا کہ اللہ کے رسول نہ شرک کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ زنا کریں گے، مرد ہیں عورت ہیں سب کا یہ عہد ہے۔ ولا یسرقن ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ کیا یہ سارے گناہ آج مسلم معاشرے میں نہیں ہو رہے؟ شرک سرعام ہو رہا ہے، اپنی اولادوں کو قتل کیا جا رہا ہے، زنا سرعام ہو رہا ہے، شرابیں سرعام پی جا رہی ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی۔ کس منہ سے مناتے ہو؟ شرم نہیں آتی پھر یہ کام سارے کر کے پھر عید میلاد النبی مناتے ہو؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا یہی مقصد تھا کہ 12 ربیع الاول کو جناب سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، اوپر جناب بڑا سارا پگڑا پہنا ہوا ہے، اور جناب نکل پڑے ہیں صبح صبح جلوس لے کر، اور شام کو کھا پی کے جناب بکرے اور مرغے سب کچھ، اور کہتے ہیں جی ہم نے حق ادا کر دیا؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا اس عہد کا کیا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ عہد کو نہیں توڑنا، اللہ نے کہا عہد کو نہیں توڑنا، اور یہ عہد کر کے ہم توڑ رہے ہیں۔ ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنے اوپر تہمت نہیں لگائیں گی، نہ مرد اپنے اوپر تہمت لگنے دے گا، نہ عورت اپنے اوپر تہمت لگنے دے گی۔ ایسا کام نہیں کرے گا کہ کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ فلاں تو فلاں ہے۔ ولا یعصینک فی معروف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آج امت سرعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتی ہے، مسلمان مرد کرتے ہیں، عورتیں کرتی ہیں، نوجوان کرتے ہیں، بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعام مخالفت کرنے کے باوجود پھر وہی دعوے ہیں۔ فبا یہ ہونا، فرمایا اگر اس بات پہ ایگری ہوتے ہیں تو پھر ان سے بیعت لے لو، ورنہ ان کو کہو جاؤ اگر اس بات پہ ایگری نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے مکے کے مشرک وہ سارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھتے تھے، اسی وجہ سے تو وہ انکاری تھے، اور جو مانتے تھے، جو سمجھ گئے، جو اس کو دل سے مانتے تھے، انہوں نے پھر اس کو نبھایا، پھر انہوں نے زندگی میں نہ شرک کیا، نہ چوری کی، نہ زنا کیا، نہ بدکاری، نہ ڈکیتی، نہ کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور وہ تھے اصحاب الرسول، وہ تھے حضرت ابو بکر، وہ تھے حضرت عمر، وہ تھے حضرت عثمان، وہ تھے حضرت علی، طلحہ، زبیر، حسن اور حسین، یہ سارے صحابہ 1,24,000 کے قریب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے 1,00,000 کے قریب صحابہ کرام یہ دنیا میں موجود تھے، اور یہ جہاں جہاں جاتے گئے دنیا کے اندر نور اور یہ توحید پھیلاتے گئے اور اسی کی دعوت دیتے گئے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔